صدر ٹرمپ کو امریکی عوام نے اس ایبسولوٹ پاور کے ساتھ منتخب کیا ہے، تو لہٰذا بالکل یہ عین یعنی توقع کے مطابق ہے اور عین سمجھ کے مطابق ہے کہ وہ ان وعدوں کو پورا کریں گے جو انہوں نے امریکی عوام سے کیے ہیں۔ تو اس میں تین وعدے جو ہیں وہ بڑے اہم رکھے۔ سب سے پہلے جس پہ انہوں نے سب سے زیادہ زور دیا اور جو ان کی قوم پرستی، یعنی وہ ایک نیشنلسٹ لیڈر ہیں اور وہ امریکہ کو انہوں نے وعدہ کیا امریکہ فرسٹ ہے، اس کے علاوہ یہ کہ امریکہ کو دوبارہ وہ عظیم تر طاقت بنائیں گے اور معیشت اس کی بنانے کے لیے معیشت جو ہے اس کو بہت زیادہ طاقتور بنائیں گے، وہ ان کا یہ کہنا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک بزنس مین صدر ہیں تو وہ منافع کا ہی سودا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جو اپوائنٹمنٹس کی ہیں، سب سے پہلے تو انہوں نے وائٹ ہاؤس میں اپنی ایک دیرینہ ساتھی کی اپوائنٹمنٹ کی ہے، جن کے متعلق یہ بات مستند ہے، مشہور ہے کہ وہ بہت ہی ماہر خاتون ہے اور ایڈمنسٹریشن کے اندر بھی اور دوسرے معاملات میں بھی، سیاسی معاملات میں بھی بڑا ہی یعنی لگ کے کام کرنے والی ہیں اور بالکل کلیئر ہیڈڈ خاتون ہیں اور بالکل اسی طرح چلتی ہیں جس طرح کے صدر ٹرمپ چاہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وائٹ ہاؤس کے تمام معاملات جو ہیں بالکل اسی ڈائریکشن میں جائیں گے جس ڈائریکشن میں صدر ٹرمپ چاہتے ہیں، ادھر ادھر ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی وہاں بھی ایبسولوٹ رول ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنا جو پہلا وعدہ، سب سے اہم وعدہ ہے، بار بار گزشتہ دور میں بھی اور اس دور میں بھی جس کے اوپر وہ سب سے زیادہ زور دیں، جس کے لیے وہ مشہور ہیں اور جس کے لیے وہ بدنام بھی ہوئے، خاص طور پہ مسلم ملکوں میں بہت زیادہ یعنی تشویش پائی گئی ان کے معاملے میں، وہ ہے امیگرنٹس کا، یعنی تارکین وطن کا، اور خاص طور پہ ان تارکین وطن کا جو کہ غیر قانونی ہیں۔ میکسیکو والے بھی اسی سے پریشان ہیں اور دوسرے جو ان کے ارد گرد کے سرحدی ممالک ہیں وہ بھی اس سے پریشان ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی چاہے کچھ ہو جائے، میں لاکھوں کی تعداد میں یہ جو غیر قانونی تارکین ہیں یا وہ تارکین جن سے امریکہ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا یا غیر تسلی بخش اور غیر قانونی طریقے سے داخل ہوئے اور اب یہاں رہ رہے ہیں، ان کو ڈپورٹ کر دوں یعنی نکال دوں۔ تو انہوں نے جو وزیر مقرر کیا ہے وہ امیگریشن کا وزیر ہے، یعنی پہلا ان کا جو کابینہ کا وزیر ہے وہ امیگریشن کا وزیر ہے، اور یہ صاحب جو ہیں یہ ان کے گزشتہ دور کے اندر بارڈر کنٹرول کے چیف رہے ہیں اور بڑے سخت گیر مانے جاتے ہیں، انہوں نے کئی سخت قدم اٹھائے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ٹرمپ ہیں وہ اپنے وعدے کو، اس امیگریشن کو کے وعدے کو کہ امیگرینٹس کے ساتھ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ اسی طرح پورا کریں گے جیسا کہ انہوں نے امریکی عوام سے وعدہ کیا، اور یہ انہیں کرنا بھی پڑے گا، اس لیے کہ انہوں نے جس قدر زیادہ گزشتہ آپ کہہ لیجئے 8-9 سال کے اندر اسی معاملے کے اوپر زور دیا، اور جس کے اوپر ان کی ساری نیشنلزم کی بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ جو لوگ امریکہ میں آئے ہیں اور جن سے امریکہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے یا غیر قانونی طور پر ان کو نکال دیا جائے امریکہ سے، تو یہ والا کیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اب اپنے سیکرٹری آف ڈیفینس اور سیکرٹری آف اسٹیٹ اور یعنی وزیر خارجہ وغیرہ کی طرف آ رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی پرائرٹی کیا ہے۔ ان کی پرائرٹی جو ہے خارجہ امور نہیں ہے، ان کی پرائرٹی جو ہے اندرون ملک۔ پھر اب اقتصادی معاملات کے اندر وہ خود ذاتی طور پہ چونکہ ایک تاجر ہیں، بزنس مین ہیں اور ڈائریکٹلی ڈیل کرتے رہے ہیں، چائنا سے ڈیل کیا انہوں نے، یورپ سے ڈیل کیا ہے، اپنے اتحادیوں سے بھی اقتصادی معاملات میں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جتنا اقتصادی معاملات کو سمجھتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایلن مسک جو کہ دنیا کے امیر ترین آدمی ہیں، ان کو بالکل اپنا رائٹ ہینڈ بنا لیا ہے، ان کے کہنے کے اوپر بھی بہت زیادہ ایڈمنسٹریشن کے اندر اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت تمام تر فوکس ان کا اقتصادیات پر، معیشت پہ ہے، اور وہ بھی بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے۔ تو جن ملکوں کے اندر بزنس کو پرائرٹی دی جاتی ہے، بزنس مین ہیں، وہ یقینی بات ہے صدر ٹرمپ کے آنے والے زمانے کے اندر قریب ہوں گے، کیونکہ یہ دونوں جو ہیں یہ بزنس ہے۔ تو ہر ملک جسے امریکہ سے فائدہ اٹھانا ہے اسے اس بات پہ توجہ دینی ہوگی کہ وہ بزنس مین اور بزنس کے معاملات کو کیسے امریکہ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے۔ پاکستان ان خوش قسمت ملکوں میں سے ہے کہ جس کا ٹریڈ جو ہے وہ سب سے زیادہ امریکہ کے ساتھ 34% کے قریب، میں پہلے ہی بتایا، GSP+ کا اسٹیٹس بھی ملا ہوا ہے۔ تو اگر
اور ایک بزنس خاندان بھی پاکستان میں رول کر رہا ہے. تو اگر پاکستان اپنے کارڈ صحیح طریقے سے پلے کرتا ہے تو پاکستان کو یقیناً فائدہ ہوگا, اور کسی آلتو فالتو کی سیاست میں پڑ گئے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ صدر ٹرمپ اس لیول پہ تو 4 سال کے اندر بمشکل آئیں گے. انہیں انسانی حقوق اور لوگوں کو چھڑوانے اور ان ساری چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں ان کی ورائٹی سے دیکھ لیجیے نا, وہ تو نکال رہے ہیں امریکہ سے لوگوں کو, تو انہیں اس سے کیا دلچسپی کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے. اور اب خاص طور پہ ہمارے علاقے میں تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ افغانستان کا معاملہ ختم ہو چکا ہے, کوئی ایسا ایشو بھی نہیں ہے. 2 طرفہ معاملات کے اندر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو بڑھیں, لیکن وہ اندرونی معاملات میں ابھی نہیں آ سکتے. ابھی صدر ٹرمپ کا جو واضح جھکاؤ ہے اسرائیل کی طرف, وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. انہوں نے عربوں اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات قائم کرنے کے اندر بڑا اہم کردار کیا. ان کے داماد جو تھے وہ خود ان مذاکرات کے اندر شامل ہوئے. ان کے ٹاپ لوگ جو تھے سیکرٹری آف اسٹیٹ وغیرہ, وہ ہر وقت آخری ان کے سال میں وہاں رہتے تھے, اور انہوں نے کامیابی بھی حاصل UAE سے, بحرین سے, افریقی ممالک سے سفارتی تعلقات بھی قائم کروا دیے. اور پھر یروشلم کو انہوں نے دارالحکومت تسلیم کر لیا تھا اسرائیل کا. تو یہ کوئی اگر سمجھ رہا ہے کہ جناب وہ سب کچھ چھوڑ کے اور جناب فوراً امن کی خاطر جو ہے وہ ساری وہ کر دیں گے, تو یہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. ان کے اتحادی عرب ممالک جن سے ان کی کچھ شرائط ہیں کہ چلے ٹھیک ہے میں آپ کی بات مانوں گا, لیکن پہلے آپ میری یہ بات مانیں, یعنی اس میں اچھا پھر یہ کہ ایک کوریڈور بھی ٹریڈ کوریڈور بن چکا ہے, جو کہ ممبئی UAE اور یورپ ہے کوریڈور ہے, جس کا ہم نے کافی ذکر کیا تھا, وہ بن چکا ہے. اس کے اوپر وہ پیش رفت امریکہ کے لیے بہت ضروری ہے, اور وہ CPEC کے مقابل ہے, یعنی چائنا. اور چائنا سے آپ کو معلوم ہے ان کے ٹریڈ کی مسابقت مقابلہ بھی چلتا رہتا ہے, اس پہ ٹیکس بھی لگائے تھے انہوں نے, اور وہ سب سے بڑا ان کا دنیا کا 800 بلین سے زیادہ ٹریڈنگ پارٹنر ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں سامنے رکھنا ضروری ہیں. اور پھر چائنا نے کچھ پیش رفت بھی کی ہے مڈل ایسٹ کے اندر, جیسے کہ اس نے ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان جو تھے وہ تعلقات قائم کرا دیے تھے. تو یہ ساری توقعات وابستہ آپ نے کی ہوئی ہیں, لیکن آپ یہ اندازہ کر لیں کہ اس میں سب سے پرائرٹی, بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائرٹی امریکی عوام سے وعدوں کو ہوگی. یوکرین کی جنگ اور غزہ کے معاملات بلا شبہ ہمارے لیے اور ساری دنیا کے لیے تکلیف دہ ہیں کہ وہاں پہ معصوم لوگوں کی ہلاکتیں, بے گناہ لوگوں کی ہلاکتیں غیر معمولی ہیں کہ دل دہل جاتا ہے. لیکن ٹرمپ جو ہیں وہ امریکی صدر ہیں, اور اسرائیل کے امریکہ جو ہے قریب ترین حلیفوں میں سے ہے, جو کہ وہ ساری جہریت جسے ہم آپ اور ہم اور ساری دنیا کہتی ہے کر رہا ہے غزہ میں, لبنان میں, اور ایون ایران پہ حملے کر رہا ہے, وہ اس کا ذمہ دار ہے. تو کیا بغیر کسی وہ لین دین کے اور بغیر کسی ایگریمنٹ کے, بغیر کسی سوچ سمجھ کے وہ سب کچھ بائی پاس کر کے کہتے ہیں کہ اس قسم کی توقعات رکھنا بالکل فضول ہے. ہم نے پاکستان میں شاید گزشتہ 50 برس میں کسی امریکی صدر اور امریکہ کی اتنی مقبولیت نہیں دیکھی جتنی کہ صدر ٹرمپ کے. ایسے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے خود خاص طور پہ ایک سیاسی جو پارٹی ہے اس کے لوگ تو بالکل اس طرح کر رہے ہیں جیسے کہ ذاتی طور پہ انہوں نے ان کو صدر ٹرمپ کو جتوانے میں کوئی بہت بڑا کردار ادا کیا. حالانکہ ٹوٹل پاکستانی جو ہے وہاں پر اس کی تعداد کوئی 5 یا 5.5 لاکھ ہے, اور اس میں ووٹر کتنے ہیں یہ بھی آپ جانتے ہیں, اور اس میں امیر لوگ کتنے ہیں ان کے نام آپ شاید میرے خیال سے تلاش کرنے کے لیے بھی جائیں تو بڑا مشکل ہو جائے گا. انڈیا کے تو تمام جو ان کی ٹیک کمپنیز اور بڑے بڑے وہ ادارے ہیں ان کے CEOs لگے ہوئے ہیں, لیکن کوئی شاید ہی پاکستانی نام جو ہے وہ آپ کے سامنے ہو. ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی پاکستانی جو ہیں بڑے انفلوئنشیل ہیں, خاص طور پہ ڈاکٹر تو انجینئر جو ہیں انہوں نے کوئی کردار ادا کیا ہے, اور ان کی دوستی ہیں ذاتی قسم کی. لیکن یہ ذاتی قسم کی دوستیاں صدر ٹرمپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے, جو کہ یہ نعرہ ہی ایک لگاتا ہوں کہ میں امریکہ فرسٹ, تو اس کے لیے امریکہ فرسٹ ہوگا, یہ ذاتی دوستیاں ہوں گی. اسی طرح جو آدمی تارکین کے خلاف ہو, یہ سارے پاکستانی جو وہاں گئے ہیں کون ہیں؟ تارکین وطنی تو ہیں. تو جو تارکین کا اتنا زبردست یعنی مخالف ہو, یا بلکہ دشمن کہہ لیں آپ, جو ڈپورٹیشن کے لیے تیار ہو, تو پہلے تو آپ اس چیز سے گزریں گے, اس کے بعد کوئی اور کام کریں گے. کیسے انہیں روکیں گے کہ اگر کوئی غیر قانونی ہے تو اسے کس طرح آپ وہ کریں گے؟ کوئی دوستی تھوڑی کام آئی. انہوں نے تو اپنا, میں نے جیسے بتایا, وزیر ہی پہلا مقرر کیا. تو اور دوسرے یہ کہ صدر ٹرمپ کے پاس اپنے اندرون ملک کے بہت کام ہیں, پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے ان جنگوں کا,
جس میں ان کے اتحادی ڈائریکٹلی ملوث ہیں، ایک طرف یورپی دوسری طرف اسرائیل جیسا ملک، تو وہ اتنی جلدی تھوڑی وہ مانیں گے. تو پاکستانیوں کو یا مسلم امہ کو بہت صبر سے کام لینا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا، اور صدر ٹرمپ سے یقین یہ دیکھیں گے کہ آپ انہیں کیا دے سکتے ہیں اور وہ بھی منافع میں کیا دے سکتے ہیں.